جس وقت خوف کا ایک عالم سی اور موسم کے اندر بھی سردی کی ایک شدت سی، اور صحابہ کرام واسطے کھان پینے لئی کوئی شے نہیں سی۔ ایک تے پتھر بن کے خندق کی کھدائی کرتے سن، ایک چھوٹی بچی چند کھجوراں لے کے دوڑتی ہوئی آتی ہے، اور آ کے پوچھتی ہے میرے ابو کتنے نے؟ میری اماں نے چند کھجوراں دیا ہیں۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے کولوں اچانک کھجوراں لئیاں نے اور کپڑا بچھا دیتا جس طرح دسترخوان بچھایا جاتا ہے، اور اس کپڑے کے انہاں کھجوراں کو پھیلا دیتا، بکھیر دیتا، اور خندق والیاں کو آواز دیتی آؤ بھائی کھجوراں کھاؤ۔ جس طرح حضرت جابر کی حامی کے اندر اللہ نے برکت عطا فرمائی سی، اسی طرح اس بچی کی لیانیاں ہوئیاں چند کھجوراں کے اندر بھی اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ انہاں حالات کے اندر وہ خندق کھود رہے سن، دشمن کی سر تے چڑھیا ہوا سی، کلیجے خون آ رہے سن خوف کی وجہ، اور مدینے کا بلندی والا رستہ سی، فوج اندروں کی چڑھی ہوئی سی، اور مدینے کا جڑا پستی والا رستہ سی، فوج اندروں کی چڑھی ہوئی سی۔ قرآن کہتا ہے کہ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یہ بلندی والے رستے کو بھی دشمن چڑھیا ہوا سی، اور بستی والے رستے کو بھی دشمن چڑھیا ہوا سی۔ خوف کا عالم سی، اس موقع پہ اللہ نے آیت اتاری لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ جڑا نبی کا کردار ہے، یہ جڑا نبی کا اسوہ حسنہ ہے، ایک تواڈے لئی بہترین نمونہ، اور دشمن کی طاقت کو دیکھ کے، دشمن کے ہتھیاراں کو دیکھ کے کلیجے خون آ گئے سن۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہے ہیں وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جس طرح بندہ حیران ہوئے نا، آنکھاں چڑھ جاتی ہیں،
پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بیچارہ اپنے خیالات کے اندر پریشان رہتا ہے، خوف کا ہی عالم بنیا ہوا سی غزوہ خندق کے اندر۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، یہ اکھاں چڑیاں ہوئیاں سن اتے کہ ہن کی پڑے گا۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور قرآن کہتا ہے کہ کلیجہ جو ہے نا، کلیجہ اور دل کے منہ آ گیا سی۔ جب بندے کو ہول پہنتی ہے نا، ہول تو کہتا ہے یار میرا کلیجہ منہ آ گیا، ہول پہ گیا۔ غزوہ خندق کے اندر یہ حالات سن، ان حالات کے اندر مخلص لوگ نبی کے نال ڈٹ کے کھڑے ہوئے سن، اور جڑے منافق سن وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ سوچ رہے سن کہ ان کی بڑے گا، پتہ نہیں اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی، پتہ نہیں اللہ سانوں بچائے گا کہ نہیں بچائے گا، یعنی وہ ڈاما ڈول سن۔ قرآن کہتے ہیں کب پوری المؤمنین، اس وقت ایمان والے کا امتحان سے، کب پوری المؤمنون، کہ مبتلا کہتے ہیں امتحان آزمائش۔ قرآن کہتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون، ایمان والے کا امتحان سی خندق کے اندر، جس طرح کمار برتن بناتا ہے، بنان کو بعد کھڑکاتا ہے، چیک کرتا ہے پکے نے کچے نے، رب بھی ایمان والیاں دے ایمان کو کھڑکاندا ہے، ایمان پکے آئے یا ایمان کچا ہے، ہنالک ابتلی المؤمنون، ہلا کے دیکھیا رب نے چیک کیتا ہے کہ نبی نال کھلوندے نے کہ نہیں کھلوندے۔ ایک قرآن کہہ رہے کہ جدوں کے حالات غزوہ خندق کے بڑے ہوئے سن، کہ ذوالقعدہ کا مہینے سی، وہ سن 5 ہجری سی، کہ مومن کے اپنے ایمان کی بنیاد پہ کھلوتا ہے، اور ایک مسئلہ سمجھ لو، ہمیشہ میدان کے اندر بندے نو دا ایمان کھڑا کرتا ہے، ایمان کمزور ہوئے تو پھر پیر بھی کمزور ہوئے، پھر وہ پیروں کے کھلو نہیں سکتا، ایمان مضبوط ہوئے تو پھر قدم بھی مضبوط ہوتے ہیں، وَيُثَبِّتُ الْأَقْدَامَ، کہ رب پھر انہاں دے قدماں نوں مضبوط کر دیتا ہے۔ اس لیے کیا جاتا ہے نا ایمان کے بلت کرو، ایمان بناؤ، جدو ایمان بنتا ہے نا پھر بندے کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے خندق دے اندر کھان نہیں شے کوئی نہیں، ایک تے پتھر نے مٹی اڑوڑ کے خندق کھود دیا، جسم تے پہ رہی ہے، سردی انتہا دیے، ہاتھ بھی کم نہیں کر رہے، لیکن امتحان اتنا بڑا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِیدًا، اور
بلکہ قرآن نے صحابہ کا تذکرہ الگ کیتا ہے تے منافقاں دا تذکرہ الگ کیتا ہے۔ جڑے صحابہ سن انہاں چ کوئی منافق نہیں سی، اور جڑے منافق سن وہ صحابی نہیں سن۔ قرآن الگ کہہ رہے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ کہ صحابہ تے ڈٹ کے کھڑے سن جو رب نے لا لا کے رکھ دیتا ہوا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ یہ دوسرا رکوع ہے سورہ احزاب کا 21واں پارہ۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، یہ منافق کی کہہ رہے سن ہوتے گلا کرنے والے ہوتے ہیں۔ منافق صرف گلے کر سکتے ہیں، کردار دے مجاہد نہیں ہوتے، وہ صرف سوشل میڈیا دے مجاہد ہوتے ہیں۔ میدان کا مجاہد اور ہوتا ہے اور گھر بیٹھ کے صرف سوشل میڈیا کا مجاہد اور ہوتا ہے۔ یہ گلا کرنے والے نے جڑے صرف فیس بک تے یوٹیوب تے اور مختلف جڑا ہے وہ میڈیا تے بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں، پتہ ادو چلتا ہے جدو کھلاڑی میدان کے اندر کھڑا ہوتا ہے۔ تماشائی صرف شور کرتے ہیں لیکن کھلاڑی میدان کے اندر کھیلتا ہے۔ یہ صرف شور کرنے والے ہوتے ہیں کہ منافقوں نے شور کیتا، انہوں نے گلا بھی اللہ نے قرآن کے اندر ریکارڈ کر دیتی ہے۔ کردار منافقہ کا بھی ریکارڈ ہو گیا، کردار صحابہ کا بھی ریکارڈ ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جڑے منافق سن دلاں دے اندر بیماری سی او کی کہتے نے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اسی تے سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول دے وعدے دھوکے نے۔ غرور کہتے ہیں دھوکے، بندہ غرور دے اندر ہو جائے میں بڑی بڑی بلا کے دھوکا ہے۔ تے منافق کے کہہ رہے سن ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ رسول دے وعدے سارے دھوکے، کچھ نہیں ہونا، دشمن دیاں فوجاں چڑھیاں ہو جانا، اتنے کھان واسطے شے کوئی نہیں، تے اے سانو پتھر توڑ توڑ کے بشارتاں دے رہے ہیں یمن فتح ہوئے گا، روم فتح ہوئے گا، شام فتح ہوئے گا، کسرا فتح ہوئے گا، تے کھان واسطے نہ کوئی روٹی نہیں، انہاں دے وعدے سوائے دھوکے دے ہور کچھ ہے۔ جویں آج لوگ کہتے ہیں مولویاں دیاں گلاں نے اور گل کوئی نہیں، تے اے منافق اس وقت بھی یہ بھی کہتے سن، قرآن کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، جنگاں جیتیاں نہیں جاندیاں ہتھیاراں دے نال، جنگاں کدے بھی فوج دے نال جیتیاں نہیں جاندیاں، جنگاں جیتیاں جاندیاں نے حوصلے دے نال، ایمان دے نال، جرت دے نال، بہادری دے نال۔ فوج جتنی بھی ہوئے جے بہادر نہ ہوئے تے اس فوج دا کی کرنا ہے؟ اسی طرح جے حوصلہ نہ ہوئے لڑنے دا تے اس مال دا، عہدے دا، منصب دا کی کرنا ہے؟ اس لئی صحابہ جے میداناں دے کھلاڑی سن، میداناں دے اندر کامیاب ہوئے سن۔ چلے چھوڑ گیا ساری توجہ خراب کرا رہے ہیں، بڑے میدان سے لایا گیا۔ توجہ میرے وقت اللہ دے محبوب دے نال صحابہ میدان دے کھلاڑی نے، تے جڑے منافق سن صرف گلاں کرنے والے، وہ گلاں کر رہے نے ما
دے وعدے بھی دھوکے نے حالانکہ انہوں نے صرف دیکھیا دشمن کی طاقت نو انہوں نے دیکھیا دشمن دے ہتھیاراں نو انہوں نے دیکھیا دشمن دی فوج نو لیکن اللہ دا قرآن کہندا ہے منافق نو پتہ کوئی نہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا میں ایسا لشکر بھیجنا ہے ایسی فوج بھیجنی ہے ایک فوج ہوا دی ہوئے گی ریحاً فرمایا ہوا بھی فوج بن جائے گی جے رب چاہے تے ہوا بھی رب دی فوج بن جاندی ہے فرمایا وجنودن ایسے لشکر آن گے لم تروہا جنہاں تسی دیکھ نہیں سکو گے فرشتیاں دے لشکر آن گے اے رب جدوں چاہے تے کیڑے مکوڑیاں نو بھی اپنی فوج بنا دیندا ہے جناب کہتا ہے میں کوئی انساناں دی فوج دا محتاج نہیں کئی میداناں دے اندر اب 65 دی جنگ انڈیا دے نال ہوئی فرشتے نہیں اترے جدو انڈیا نے حملہ کیتا اور کتنے مواقع دے تو فضائے بدر پیدا کر علامہ اقبال کہتا ہے تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اسی ماحول تے بنائیے اسی فضا تے پیدا کریے اپنے رب نو راضی تے کریے رب اج بھی ہوگی جنہیں بدر کے اندر فرشتے اتارے سن اللہ دی طاقت کمزور نہیں ہوئی اللہ اج بھی وہی طاقت رکھتا ہے اللہ دے لشکر اج بھی موجود نے لیکن انسان اج کا مسلمان کو کمزور ہو چکے تے اللہ دا قرآن منافقاں دیاں گلاں کر رہا ہے اگلی آیت دے اندر اللہ کہندا ہے وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ انہاں منافقاں دے اندروں ایک جماعت کہتی ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم کوئی آج تانوں کوئی نہیں بچانا منافق جڑا ہے وہ مخلص دیاں ملتاں تے چلا اور یہ اصول یاد کر رکھنا بزدلاں دے کول بیٹھو گے نا بزدل بن جاؤ صحبت کا اثر ہوتا ہے صحبت بہادراں دے کول بیٹھو گے بہادر بنو گے اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا عورتاں دے کول کم بیٹھنا عورتاں دے کول بیٹھنے والا بزدل ہوگا بہادراں دے کول بیٹھو گے بہادری ملے گی صحبت کا اثر ہوتا ہے اثرات ہوتے ہیں منافق کیونکہ بیٹھنے منافقاں دے کول سن بزدلاں دے کول سن کہ انہاں دی طبیعت دے اندر منافقت بھی سی بزدلی بھی سی اور صحابہ دی کوشش ہوتی سی جدوں کم تو فارغ ہون اسی اللہ کے نبی دی مجلس کے اندر بیٹھے اسی وقت اللہ کے نبی دے کول ہی گزاریے کہ یہ ساڈا ایمان ہے کائنات دے اندر سب تو زیادہ بہادر نبی ہوندے ہیں نبی تو زیادہ بہادر کوئی نہیں ہو سکتا نبی تو زیادہ جرأت والا کوئی نہیں ہو سکتا تے ہن یہ کی کہہ رہے ہیں منافق یا اہل یثرب یثرب مدینے کا پرانا نام کہ اے مدینے والے ہو لا مقام لکم آج تواڈے دی بچنے دی کوئی جگہ نہیں ادھروں بھی فوج چڑھی ہے ادھروں بھی فوج چڑھی ہے آج تسی نہیں بچ گئے منافقیں بھی ڈراندے نے ہن نہیں بچتے ہن نہیں رہتے تے قرآن کہندا ہے منافق گلاں کر رہے سن یا اہل یثرب لا مقام لکم یثرب والیو مدینے والیو آج تواڈے لئی بچنے دی جگہ
سکا کوئی نہیں۔ اور اگلی گل منافقہ دی سنو، قرآن نے یہ سارا کردار ریکارڈ کر لیا۔ میری گل غلط ہو سکتی ہے لیکن قرآن دیاں گلاں غلط نہیں ہو سکتیاں۔ قرآن کہتا ہے منافق میدان دے اندر کہتے ہیں فرجعوا، لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، او جان بچا لو، جے جان بچا لئی تے جہان بچا لیا۔ منافق دی سوچ یہ ہوتی ہے جان ہے تے جہان ہے، یہ جملہ ہم بولے جاتا ہے جان ہے تے جہان ہے، حالانکہ ایمان ہے تے جہان ہے۔ تے ایمان بچا لیا تے سمجھو جہان بچا لیا، تے ایمان ہی نہ بچیا تو اس جان کا کی کرنا۔ اے منافق کہہ رہے ہیں فرجعوا، واپس جاؤ، واپس اپنے آپ کو بچاؤ۔ تسی کیوں انہاں دی گلاں چ آگے تے آگے اپنے آپ کو اتنی خندق کھودنے تے لگا لیا، روٹی دین واسطے انہاں دے کول نہیں، کپڑے پان واسطے پورے انہاں دے کول نہیں، اور گلاں تانوں سنا رہے ہیں یمن فتح کرنے، گلاں تانوں سنا رہے ہیں کسرا فتح کرنے۔ قرآن کہتا ہے منافق کہہ رہے ہیں فرجعوا، اوے واپس رجوع کرو، نکلو اتوں، بہانے لا دیو۔ جدو تیرا دل ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ یہ کوئی کام نہ کرنا ہو پھر ہزار بہانے ہیں۔ اللہ نے اپنا منافقہ دے بہانے بھی ذکر کیتے جو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ منافق آئے اللہ کے نبی نے تو آگے کہتے ہیں وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، کہ اللہ کے نبی دے کول آگے اجازت مانگنے نے حضرت مجبوری بڑی تسی ادھی زبان نال جو کہو اسی تواڈے نال، لیکن مجبوری ساڈی یہ ہے یقولون ان بیوتنا عورۃ، ساڈے گھر کے اندر پتہ کوئی نہیں، عورتیں ہی عورتاں نے، انہاں دی عزت کا بھی مسئلہ ہے، انہاں دی حفاظت کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ بہانے کے مطابق آ کر کے قرآن نے انہاں کے بہانے بھی نقل کیتے ہیں یقولون ان بیوتنا عورۃ، کہ ساڈے گھر خالی ہے، حضرت سانو اجازت دے دیو کہ اسی جا کے اپنے گھر کی عزت بچا لیں۔ پھر کہتے اللہ نے خود کیا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، اللہ نے انہوں جھوٹا کہہ دیتا ہے قرآن کے اندر وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ۔ ایک کہتے ہیں ساڈے گھر خالی نے، ساڈے گھراں دی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، انہاں دے گھر خالی کوئی نہیں، انہاں دے گھر خالی کوئی نہیں۔ توجہ میرے وال، یہ جو ادھر نہ دیکھا کرو، بچے جڑے لے کے آتے ہیں وہ بچے کو سنبھال کے بٹھایا کرو، بچے لے آنا اچھی بات ہے لیکن پھر انہوں سنبھالو بھی سی۔ قرآن کہہ رہے کہ یہ بہانے کر رہے سر گھر خالی نہیں سن۔ إن يريدون إلا فرارا، إن يريدون إلا فرارا، انہاں دے ارادے صرف خندق چوں فرار ہون دے سن، اے دوڑنا چاہتے سن میدان دے اندروں، اے دوڑنا چاہتے سن نبی دی معیت دے اندروں، بہانے کر رہے سن۔ قرآن کہتے ہیں وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور یہ انہاں اسلام دشمناں والوں فتنے دا اشارہ ملے مسلماناں دے خلاف لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، فرمایا شرارت کرنے دے اندر دیر نہیں کرن گے، میدان چوں ڈولن گے لیکن جے انہاں نوں اشارہ ملے نا پھر شرارت کرنے چ دیر نہیں کرنی۔ ایمان والیاں کو
خطاب کرنے دے اندر انہوں نے دلوں کے اندر وسوسے پانے واسطے دیکھو کتنی بڑی گل کر دی تھی کہ نبی نے تے دھوکا دے کے تمہیں لیا کہ رب کے جڑے وعدے نے سارے دھوکے نے اتنی بڑی گل کر کے اللہ تے بھی بہتان لگایا نبی تے بھی بہتان لگایا لیکن منافق قیامت تک رسوا ہو گئے کہ اللہ نے قرآن کے اندر انہوں نے منافقت کا سرٹیفکیٹ دے دیتا اللہ نے واضح لفظوں کے اندر کہہ دیتا ان یریدون الا فرارا کہ انہاں دا ارادہ انہاں دی نیت ایسی اے میدان چوں فرار ہونا چاہتے سن اے میدان چوں دوڑنا چاہتے سن انہاں کو منافقت دا سرٹیفکیٹ مل گیا اور جڑے نبی کے نال مخلص ہو گئے ایمان والے ڈٹ کے کھڑے سن قرآن نے انہاں کو ایمان دا سرٹیفکیٹ دے کے وَإِذَا فَإِن طَعَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى کہ اللہ نے انہاں دے دلاں دا امتحان لیا تے انہاں دے دلاں دے اندر تقوی موجود سی اللہ نے انہاں کو ایمان دا سرٹیفکیٹ دتا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى فرمایا انہاں دے دلاں دے اندر تقوی سی اور انہاں منافقاں دے دلاں دے اندر منافقت کو میدان جو بھاگنا سی اور بڑے سن یہ اللہ نے بڑھ کر دی تھی اللہ نے بڑھ کر دی تھی کہ منافق اور نے کہ صحابی اور صحابی منافق نہیں ہو سکتے اور منافق صحابی نہیں ہو سکتے یہ دونوں رب نے الگ الگ بیان کیے اور فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ کہ میدان کے اندر جان کو پہلے منافقوں کی گلاں کی ہوئی اللہ سارے حالات بیان کر دے یہ کہتے سن قَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ پہلے کہتے سن ساڈا تے اللہ نال وعدہ ہے اسی تے اپنے رب دے نال سودا کر چکے ہیں کس چیز دا لا یولون الادبار اسی پیٹھ نہیں دکھاواں پیچھا دکھا کے نہیں توڑاں گے اسی رب نال وعدے کیتے ہوئے گلاں منافقاں دیاں بڑی بڑی اونچیاں ہوندیاں نے کہ جناب زمین دے غلابیاں کو آسمان دے نال ملا دیتے ہیں لیکن جدوں باری میدان دی آندی ہے تے پھر نظر نہیں آتی کہ اللہ نے انہاں دے پورے حالات بیان فرمائے اور فرمایا وَقَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا کہ جڑے کہندے نے ساڈے اللہ دے نال وعدے نے تے رب انہاں وعدیاں دے سوال بھی کرے گا رب انہاں وعدیاں نوں بھی پوچھے گا میرے دوستو یہ منافق میدان جو دوڑ رہے سن ان خندق دے حالات ایسے بنے ہوئے سن خوف دا ایک عالم سی کلیجے مونوں آ رہے سن اسی طرح عمر بن عبد ود ایک 90 سال دا بڑھا شیطان بابا 90 سال دا عمر بن عبد ود اس نے دیکھا خندق دی ایک جگہ چھوٹی سی اس نے گھوڑے نو چھلانگ لگوائی اور مدینے والے پاسے آ گیا یہ ایسا پہلوان سی نا کافروں کا 100 بندیاں کا کدا مقابلہ کرتا سی مشہور سی جنگجو اتنا بڑا سی انہیں دیکھے جگہ کو خندق نہ ذرا چھوٹی ہے چوڑی نہیں انہیں اپنے گھوڑے کو چھال مروائی اس پاسے آ لیکن انہوں پتہ نہیں سی کہ ایڈی بدبختی انہوں اس پاسے لے گئی جو تو اس پاسے آیا نا یہ آتے للکارا ماریا حل من مبارز ہے کوئی جنا میرے مقابلے پہ آپ کہ حضرت علی کھڑے ہو کہ اللہ کے نبی اجازت دیو میں انہوں دسنا آپ نے فرمایا دیتا ہے کوئی اس بوٹے کا کی مقابلہ کرنا 90 سال تک مرن والا ہویا ہے تیرے کولے لے لے انہیں پھر للکارا ماریا حل من مبارز حضرت علی پھر کھڑے ہوئے تیسری باری پھر آپ نے فرمایا چل ہم آمین میرے پیر علی ہن میدان دے اندر اس عمر بن عبد ود دے مقابلے دے اندر
حضرت علی دی تلوار دا نام سی ذوالفقار. ذوالفقار میرے پیر علی دی تلوار چل دیے خندق دے اندر، اور اس خندق دی لڑائی دے اندر، غزوہ خندق دے اندر صرف 6 صحابی شہید ہوئے نے. 6 صحابی. اور عمر بن عبد خود نے دیکھا نا علی آ گیا مقابلے سے. علی نوجوان سن، 20-22 سال کا منڈا، ایک پاسے 90 سال کا بابا. وہ کہتا میں بڑا تجربے کار ہوں، تینوں پتہ نہیں میرا نام عمر بن عبد خود ہے. حضرت علی نے فرمایا تینوں پتہ نہیں میرا نام ہی میری ماں نے حیدر رکھا ہے، میں اسد اللہ، اللہ کا شیر ہوں. اور جناب خندق دے اندر مقابلہ ہوندا ہے. 2-4 منٹاں دے اندر میرے پیر علی نے اپنی تلوار ذوالفقار دے نال ضرب حیدری دے نال عمر بن عبد خود نو جہنم واصل کر دیتا. نوفل نے چھال مار دی. یہ ویکھیا نا ساڈا بابا تے گیا، ایک اور آ گیا نوفل نے چھال ماری. جب نوفل نے چھال ماری تے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دی پھوپھی دے بیٹے نے، عشرہ مبشرہ دے اندر انہاں دا نام ہے حضرت زبیر بن عوام. انہاں کی اللہ دے نبی مینوں بھی کچھ نیکیاں کما دے. آپ نے فرمایا چل زبیر تو آ میدان دے. حضرت زبیر بن عوام نے نوفل نو بھی جہنم واصل کر دیتا. عمر بن عبد خود نے جرت دکھلائی سی لیکن جہنم چلا گیا. نوفل نے جرت دکھلائی، جہنم چلا گیا. ابو جہل دے بیٹے اکرمہ اس وقت تک مسلمان نہیں سی ہوئے، فتح مکہ تے مسلمان ہوئے نے. تے اکرمہ اپنا نیزہ چھوڑ کے دوڑ گئے. اے مومن کی طاقت ہوتی ہے کہ اپنا نیزہ چھوڑ کے اکرمہ دوڑ کہ میں نہیں، میں پوچھ بھی نہیں اپنی لے کے جاؤں، میں بغیر پوچھ کے رہا. دشمن اپنے ہتھیار بھی چھڑ جانا ہے کہ ایمانی طاقت اندر موجود ہو. اور ایک پاسے خندق کے دشمن موجود ہے جنہوں نے خندق ٹپنے کی ہمت کی سی وہ بے جانا. اور وہ ادھر تیر چلا رہے ہیں، نیزے سٹ رہے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصار صحابہ کے سردار سے ایک نیزہ انہوں نے لگیا بازو کے آگے، اور انہوں کی ایک بین جی نا رگ کٹی گئی، خون بڑا جاری ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹی کر کے انہوں کا خیمہ مسجد نبوی کے اندر لگا دیا کہ سعد کا خیمہ مسجد کے اندر لگا دے. کتنے خوش قسمت صحابی سن کہ اللہ کے نبی صبح آ کے بھی انہوں کی طبیعت پوچھتے سن اور شام کو آ کے بھی انہوں کی طبیعت پوچھتے سن. میرے دوستو، اللہ نے محبوب دے اے مخلص ساتھی، مخلص مومن میدان دے اندر ڈٹے ہوئے نے. اور اللہ کے محبوب نے دعا کی اللہم نبذوہم، اللہم نبذوہم ولا یبذوننا. اللہ اج اسی انہاں دے نال انج لڑاں گے کہ آئندہ انہاں نوں ساڈے مقابلے دی ہمت نہیں ہوئے گی. آج ایسا سبق سکھا دیا گیا اور ہویا بھی ایسے. غزوہ خندق کے بعد پھر اتنی جرت کے نال مقابلہ نہیں کر سکے مسلمان. یہ اللہ کے نبی کے الفاظ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اللہم یبذوہم، اللہ جسی انہاں نال انج لڑاں گے، لا یبذوننا، کہ کدے ساڈے نال لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر اپنے اگلی دعائیں فرمایا اللہم اے میرے پروردگار اہزمہم،
اللہم اہزمہم وزلزلہم، اللہ انہاں دشمناں دے قدم اکھاڑ دے، اللہ انہاں کو ہلا دے۔ اتنا بڑا لشکر لے کے مدینے تے حملہ کرن آئے نے، اللہم اہزمہم، اللہ انہاں نو شکست دے، رسوا کر دے، اللہ انہاں نو ذلیل کر دے، وزلزلہم، اللہ انہاں دے قدماں نو ہلا کے رکھ دے۔ اے اللہ دے محبوب دعا کر رہے نے، اور اندازہ کرو تیر چل رہے نے دونوں سیڈا تو، نیزے چل رہے نے درمیان دے اندر خندق ہے، اور ماحول جدا سی، جنگی ماحول سی۔ اللہ دے نبی ظہر نہ پڑھ سکے، عصر نہ پڑھ سکے، مغرب نہ پڑھ سکے، اتنی تیز تیر چل رہے سن۔ نبی دی ظہر بھی قضا ہو گئی، نبی دی عصر بھی قضا ہو گئی، میرے نبی دی مغرب بھی قضا ہو گئی۔ اے ماحول بنیا ہوا سی غزوہ خندق دے اندر، اور اللہ دے محبوب نے جڑی دعا کیتی ہے بخاری مسلم دے اندر ہے، اللہ دے محبوب کہتے ہیں مَلَأَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، اللہ انہاں دے گھراں دے اندر انہاں دی قبراں نو اگ دے نال بھر دے۔ لوگ کہتے ہیں نبی نے تے بددعا دیتی، یہ بخاری کے اندر الفاظ نے مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، کہ اللہ انہاں دے گھراں نو انہاں دی قبراں نو اگ دے نال بھر دے۔ اتنی بڑی بددعا ہے کہ میری قبر کہہ دیتی جائے کہ اگ دے نال دی قبر بھر جائے، اس تو بڑی کوئی بددعا نہیں کہ اللہ دے نبی دی 3 نمازاں قضا ہو گئی ہیں، وہ دشمن سر پہ چڑھیا ہوا ہے کہ اللہ دے محبوب نے بددعا کی کہ اللہ انہاں دے گھراں نو وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، اللہ انہاں دے گھراں نو انہاں دیاں قبراں نو آگ دے نال بھر دے۔ میرے دوستو ماحول جدا سی، اور صحابہ بھوک دی وجہ تو پریشان، اور اللہ دے نبی بھی انصار صحابہ نے پریشان سن کہ مدینے والے مکے والے نے بڑے دکھ دیکھے نے، بلال تے چلدے انگاریاں تے بھی لیٹے آئے، خباب بھی چلدے انگاریاں تے لیٹے آئے، ابو فقیہ دیاں پسلیاں بھی مکے دے اندر ٹوٹیاں نے، سمیہ نو 2 ٹکڑے کر دتا گیا، اب زنیرہ دیاں کابینائی چلی گئی، لیکن مدینے والے بڑے تنگ نے۔ ان سننا صحابہ دی بہادری، لیڈر کینو کہتے ہیں کہ جڑا اپنے کارکناں دا خیال کرے۔ اللہ دے محبوب پریشان، 1 مہینہ ہو گیا، تھوڑا ٹائم نہیں، 1 مہینہ ہو گیا، دشمن نے پوری تیاری نہ لایا سی، کھان پین کا سامان بھی لے کے آیا، سردی کو بچاؤ واسطے موٹے موٹے خیمے بھی لے کے آئے، اور یہ بیچارے کے بغیر تیاری تو آئے سے 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینہ کہ اللہ کے محبوب نے سوچا کہ چلو یہ بیچارے میرے نال ڈٹے ہوئے تھے، انہاں واسطے کوئی رستہ کھڑی۔ آپ نے مشورہ کیا سارے صحابہ، سارے مدینہ صحابی جڑے سن انہاں کہ قبیلہ جڑا بنو غطفان ہے نا، یہ انہاں دا اتحادی ہے، کہ میں تواڈے نال مشورہ کرتا ہوں کہ انج کردے ہاں اپاں انہاں نوں لالچ دینے ہاں کہ مدینے دی کھجوراں دا 1/3 یعنی 3واں حصہ اسی تمہیں دیا، تسی انہاں نال اپنا اتحاد توڑ دو کہ دشمن کو کمزور کریے،
دشمن کمزور ہوئے گا تو پیچھے ہٹے گا. اور ایک مہینے کو آخر انسان ہی سن نا صحابہ دوست نہیں بنے ہوئے سن کہ اللہ کے نبیوں نے خیال کر رہے ہیں صحابہ کہ چلو انہوں نے کوئی آسانی مل جائے گی. آپ نے فرمایا میں بنو غطفان قبیلے کے سردار کو پیغام بھیجتا کہ مدینے کی ایک سلس کھجور اسی تمہیں دیا گے, تسی انہاں دے نال اتحاد ختم کرو کہ سیڈ کے ہو کہ انصار مدینہ کا جواب سننا ایمان تازہ ہوئے. سعد بن معاذ دے سردار نے انصار مدینہ دے کہندے نے اللہ دے محبوب ایمان لے آن تو پہلے جدو اسی کفر کی حالت دے اندر ساں اسی ادو یہودیاں نو اپنا مال نہیں دیتا. ہن مسلمان ہو کے اسی یہودیاں نو اپنا مال دئیے ساڈا ایمان گوارا نہیں کردا. اسی مراں گے تواڈے نال جیاں گے تواڈے نال لیکن انج دا معاہدہ سانو قبول نہیں. کہتے ہیں جے تے اللہ دا حکم ہے تے پھر تے اسی مانتے ہیں. جے تسی ساڈے کولوں مشورہ لے رہے ہو پھر ساڈا مشورہ یہ ہے کہ اسی قتل کوئی رعایت نہیں کرنی, کوئی کمزوری نہیں دکھانی کہ اللہ دا حکم ہے پھر مننا نہیں. آپ نے فرمایا نہیں اللہ کا حکم نہیں, میں صرف تہاڈا خیال کرتے ہوئے یہ رائے رکھی ہے کہ انج کر لیا جائے. کہ صحابہ نے کیا سانو قبول نہیں, اسی لڑاں گے مراں گے لیکن کسی صورت بھی اپنا مال کافراں نہیں دیا. اللہ دے محبوب خوش ہوئے نے مطمئن ہو گئے کیونکہ آپ دے دل دے اندر ایک گل سی کہ انصار مدینہ نہ کہیں کہ مہینہ ہو گیا ہن کی کریے, پریشان نہ ہو. اس لیے آپ نے رائے دیتی سی لیکن جس وقت صحابہ نے یہ رائے دیتی اللہ دے محبوب اتنے خوش ہوئے نے اتنے مطمئن ہوئے نے کہ آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی. اور جدو نبی مسکراندے سن تے جنت دے دروازے اللہ کھول دیندا سی. دیکھو نبی خوش ہون تے رب خوش ہوتا ہے. تے نبی خوش اس گل تے ہو رہے ہیں کہ کنہاں تے خوش ہو رہے ہیں صحابہ تے جنہاں تے نبی خوش ہو رہے ہیں رب انہاں تے خوش نہیں ہوئے. جنہاں تے نبی مطمئن ہو رہے ہیں کیا رب انہاں تے مطمئن نہیں کہ نبی نو خوش کر دیتا صحابہ نے, نبی نو مطمئن کر دیتا صحابہ نے. پھر میرے رب نے بھی انہوں نے انعام اے عطا فرمایا کہ اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیتا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. میرے محبوب اے تواڈے نال رہن والے اے او لوگ نے انہاں دے دلاں تے میں ایمان لکھ دیتا ہے. میرا رب چاہتا پیشانی تے لکھ دیندا, میرا رب چاہتا سینے تے لکھ دیندا, لیکن رب نے گل دل دی کر کے اے فیصلہ دے دیتا ہے کہ دلوں کے حال جاننے والا رب ہے اور رب نے ایمان صحابہ کے دلوں پہ لکھ دیتا ہے. ہن کوئی کبھی زبان نال ہی کلمہ پڑھیا سی تو کہندا رہے لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ رب نے ایمان انہاں دے دلوں پہ لکھ دیتا اور رب کی لکھی تحریر کوئی مٹا نہیں سکتا. میری لکھی تحریر مٹ جائے گی, تھوڑی لکھی تحریر مٹ جائے گی, لیکن جہڑیاں تحریراں رب لکھدا ہے وہ دنیا کی طاقت مٹا نہیں سکتی. اللہ دے محبوب خندق دے اندر بڑے خوش نے بڑے مطمئن نے. اے میرے دوستو صحابہ کے علمتان نبی دا وجود سی. صحابہ نے جیتے ہی اللہ دے نبی نو دیکھ کے سن, انہاں دی دولت ہی اللہ دے نبی سن, انہاں دی کمائی ہی اللہ دے نبی سن.
کہ انہوں کی عبادت ہی یہ سی کہ اللہ کے محبوب کے چہرے کو دیکھتے سن. انہوں کا ایمان بنتا سی. اسی قرآن سن کے ایمان بناتے ہیں, نبی کا فرمان سن کے ایمان بناتے ہیں. صحابہ نے ایمان بنایا سی اللہ کے محبوب کے چہرے کو دیکھ کے. واقعہ بڑا تفصیلی اگلے جمعے آئے گا, لیکن یہ سنو کہ اللہ کے محبوب کے نال جڑے جڑے نے رب نے انہاں کو تھلیوں چک کے تے اوپر بلندیاں تے پہنچا دیتا ہے. جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا, کہ آمنہ دے لال دا ثانی کوئی نہیں جنہاں نے صحابہ نو نیویاں نو چک کے تے جنت دی بلندیاں تے پہنچا دیا. جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا, جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا. ہویا اے نہ ہونا کوئی, ہویا اے نہ ہونا کوئی سونا دے لال دا. او جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا, جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا. ہویا اے نہ ہونا کوئی سونا دے لال دا, جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا. فارسی تے رومی جامی وکے سائیں دے نام تو, فارسی تے رومی جامی وکے سائیں دے نام تو. صدقے خبیب دے میں پیتے ہوئے جام تو. حضرت خباب کو جگ دے انگاریاں تے لٹایا, جسم کی چربی دے نال انگارے بجھ گئے. جو نبی دے عشق کا جام حضرت خباب نے پیتا ہے, اسی اس جام تے بھی قربان. فارسی تے رومی جامی وکے سائیں دے نام تو, فارسی تے رومی جامی وکے سائیں دے نام تو. صدقے خبیب دے میں پیتے ہوئے جام تو, صدقے خبیب دے میں پیتے ہوئے جام تو. یار لئی انگاریاں تے لیٹنا بلال دا, او یار لئی انگاریاں تے لیٹنا بلال دا. جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا, جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا. میرے سائیں دا آستانہ بڑا ذیشانے, میرے سائیں دا آستانہ بڑا ذیشانے. جتھے مستانیاں نو ملدا ایمانے, او جتھے مستانیاں نو ملدا ایمانے. بھر لیا بھر لیا بھر لیا دامن سوالیاں سوال دا, او بھر لیا دامن سوالیاں سوال دا. جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا. ہویا اے نہ ہونا کوئی, ہویا اے نہ ہونا کوئی سونا اے دے لال دا. جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا. لائی جنا ایک واری اصلوں نہیں چھوڑ دے, لائی جنا ایک واری اصلوں نہیں چھوڑ دے. سولی اتے چڑھ جاندے منہ نہیں موڑ دے. حضرت خباب کو سولی تے چڑھایا گیا اور کیا گیا سی کہ کوئی تمہاری یہ کہہ دے کہ جو سلوک میرے نال ہو رہا ہے نا, میری جگہ تے آمنہ دے نال ہوندے. کہ حضرت خباب نے فرمایا تسی کہن کی گل کہتے ہو, میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا. تسی میرے جسم کی بوٹی بوٹی بھی کرتے ہو, میں آمنہ دے نال دے متعلق ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. لائی جنا ایک واری اصلوں نہیں چھوڑ دے, لائی جنا ایک واری اصلوں نہیں چھوڑ دے. سولی اتے چڑھ جاندے منہ نہیں موڑ دے, سولی اتے چڑھ جاندے منہ نہیں موڑ دے. خون بہانا ویکھو, خون بہانا ویکھو فاطمہ دے لال دا, او خون بہانا ویکھو فاطمہ دے لال دا. جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال
جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا چیلے چیلے کر بیٹھے سوتے دل جان دے او چیلے چیلے کر بیٹھے سوتے دل جان دے چیلے چیلے کر بیٹھے سوتے دل جان دے لٹ لے بہاراں وچ روزے عالی شان دے او لٹ لے بہاراں نے او لٹ لے بہاراں وچ روزے عالی شان دے لٹ لے بہاراں وچ روزے عالی شان دے کتنا وفادار کتنا وفادار کتنا وفادار جوڑا لجپال دا او کتنا وفادار جوڑا لجپال دا جگ تے نشانی کوئی او جگ تے نشانی کوئی آمنہ تے لال دا ہویا اے نہ ہونا کوئی سونا اے دے نال دا تے اللہ دے محبوب دے نال جڑے جڑے نے نا انہاں نے گردناں کٹا دتیاں لیکن نبی تو رخ نہیں ہوئے ہن رب دی مدد کیویں آئی رب دے لشکر کیویں آئے خندق دے اندر یہ ساری تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کے خطبے اندر آئے گی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین